اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ درود پاک پڑھن دی بہت زیادہ فضیلت ہے، درود پاک پڑھن دا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جڑا بندہ حضور دی ذات درود پاک پڑھ دے اللہ تبارک و تعالی اون دے دعائیں قبول کر دے۔ جڑا بندہ حضور دی ذات درود پاک پڑھ دے اللہ اون دے دل کو منور کر دے۔ جڑا بندہ حضور دی ذات درود پاک پڑھ دے اللہ اون دے چہرے کو روشن کر دے۔ جڑا بندہ حضور دی ذات درود پڑھنا بھول گیا سمجھو جنت رستہ بھول گیا۔ حضور نے فرمایا کہ جڑا کثرت نال ای دنیا وچ میں نبی دی ذات تے درود پاک بھیجے سی قیامت الوہار میں نبی سب تو پہلے ان دی شفاعت کرے سا۔ اور یاد رکھو حضرت سیدنا امام زین العابدین جڑے بیٹے ہیں امام علی مقام امام حسین دے، اور جڑے پتر ہیں مولا کائنات مولا متقیان مولا علی شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ الغالب دے، اور جڑے نواسے ہیں تیرے تیرے کملی والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے، او جناب امام زین العابدین دی بارگاہ دے اندر ایک شخص حاضر تھیا، آگے عرض کرنے حضور تسو سیدی وے آل رسول وے نبی دا لخت جگر نور نظر وے نبی دا خون وے، حضور مہربانی فرماؤ کرم نوازی فرماؤ، امت مشکل چھے امت پریشانی دا شکار ہے، امت کو پریشانی وچ کڈو، امت دی رہنمائی کرو۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھ دے وے؟ انہوں عرض کی تے حضور عرض یہ ہے کہ تواڈے نانا جان فرمائے میری امت دے 73 فرقے حسن بڑی مرضی ہے تواڈی، سارے سمجھدار بندے تھی کہ کملا کم کرنے بیٹھے دے، سمجھدار بندے تھی کہ کملا کم کرن ارمان لگ دے، بھولا بندہ کرے تے ارمان نہیں لگدا، سمجھدار بندہ۔ میں حضور دا فرمان پڑھدا بیٹھا، جیڑا بھی مہمان آسی سب کو ویلکم آکسو خوشامدید آمنا دا انہاں سٹیج تے، اگر تساں سارے ویلکم کرنے دو ٹھیک ہے کر گنو، میرے کو کوئی اعتراض نہیں۔ میں حضور دا فرمان پڑھدا بیٹھا، جائے ہم نے سٹیج دا ذل خراج کی دیکھ گنے بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، ذرا اندازہ کرو امام زین العابدین آپ دے کلو سوال کیتا گیا کہ حضور تواڈے نانا جان فرمائے کہ میری امت دے 73 فرقے حسن 72 جہنمی ایک جنتی ہے، وہاں بلا جتنے فرقے تھے موجود ہیں نماز سارے پڑھ دیں، روزہ سارے رکھیں دیں، حج سارے کریں دیں، زکات سارے دیں، جہاد سارے کریں دیں، دعوی سارے کریں دیں، وہ دن اسا جنتی ہیں، وہ دن اسا جنتی ہیں، وہ دن اسا جنتی، وہ دن سارے نار رلا، وہ دن سارے نار رلا، وہ دن سارے نار، تساں دساؤ رلنا کے دے نال ہے جنت وچ ویسی کہو؟ سبحان اللہ، کیا بات تساں جو سیدی وے نبی نے تواڈی جنت تواڈے نامے لائیے، جنت تواڈی ہے، تساں دساؤ جنت وچ وجنا کون ہے؟ جنتی ہیں کون؟ وڈیاں داڑیاں لے جنتی ہیں، وڈے پٹکے والے جنتی ہیں، متھے کالے والے جنتی ہیں، گوڈے گیٹے کالے کرن والے جنتی ہیں، جنتی ہیں کون؟ یہ میرا فیصلہ نہیں، امام زین العابدین جڑے کربلا دے اینی شاہد اینی گواہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ جنتیاں دی ہکا نشانی ہے کثرت الصلاۃ علی محمد، فرمایا جڑے کثرت نال میرے نانے دی ذات درود بھیجن والے ہو سبحان اللہ۔ اگر سارے درود والے بیٹھے ہوئے درود والے نہیں بیٹھے درود والے بیٹھے ہوئے پر پہلے کیوں گھن کے آخری تک سجے کیوں گھن کے کھبے تک جناب ایویں محبت عقیدت نال درود پاک پڑھو، اسا ایتھے پڑھ دے پے سرکار مدینے بہ کے سن دے پے، سارے آواز آوے الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اونچی آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، کھول آواز کو کچھ نہیں تھا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمو چا حضور دا کچھ نہیں تھی، اگر تس اندھے تھی گئے میں ذمہ وار ہاں، حضور دا نام چومن نال کوئی اندھا نہیں تھی، اندھا ہوئے حضور دا نام چومے او تے نور آوے۔
حضور دا نام چومن واسطے کہیں کو دلیل گھنن دی کوئی لوڑ نہیں، کہیں کو پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں. حضور دا نام وہ چومے دے جے دل وچ حضور دی محبت ہوے، حضور دا پیار. حضور نال محبت کرنی ہے تے پوچھ کے کرنی ہے، حضور نال پیار کرنے تے نہیں کو پوچھ کے کرنے نہیں. اسا حضور دے امتی ہیں، حضور دے نوکر ہیں، حضور دا غلام ہیں. ساڈا جڑ ویلے 3 لاکھ سی حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھ سو، ساڈا جڑ ویلے 3 لاکھ سی حضور دا نام چومے. ایک قبلہ بھائی محمد حق نواز صاحب قاری بھی ہن، حافظ بھی ہن، با اخلاق بھی ہن، با کردار بھی ہن. آپ نے پوری زندگی سونی زندگی گزاری ہے. ان کا واضح ثبوت ہے کہ اتنی تعداد لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کے آئے بیٹھے اے جناب آئے بیٹھے اللہ دی بارگاہ وچ حاضری لواؤن واسطے کہ مولا اسا گواہی دینے ہیں کہ حافظ حق نواز با اخلاق بھی ہا، با کردار بھی ہا، محمد عربی دا وفادار بھی ہا تے مصطفیٰ دا تابعدار بھی ہا. حضور نے فرمایا کہ جنہاں مسلمان 3 یا 40 کہیں دے جنازے وچ یا کہیں واسطے دعا چ کرن یا کہیں دے ایمان دی گواہی چ دے، اگر کوئی ایمان اللہ ایک بھی گواہی چ دے نا، اللہ دی قسم چا کے ادا رب دے سارے گناہ معاف. میں ایک حدیث پاک پڑھدا تواڈے سامنے، پر میں تقریر بعد شروع کرنی ہے. پر اندھا ایک حدیث پاک گواہی کتنی ضروری ہے. میرا بچہ ایگو کٹ کر آواز زیادہ کر. جناب کملی والے کریم آقا گواہی کتنی ضروری ہے. ہن سنو ہی واسطے تو کو آتے ہیں تسا مسجد وچ گئے کرو تاکہ لوگ تواڈے مرن تو بعد تواڈے مسیح تے ونجن دی گواہی دے. حضور دا نام چومیا کرو تاکہ مرن تو بعد لوگ گواہی دے. مولا سا گواہی دینے بندہ حضور دا نام چومے گا. حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھیا کرو تاکہ لوگ تواڈے مرن تو بعد گواہی دے. مولا سا گواہی دینے بندہ درود و سلام پڑھدا اچھائی دے گواہ ہوون، برائی دا کوئی گواہ ہوئے تے اچھائی دے، برائی دا کوئی گواہ نہ ہوئے. مسلمانوں پاک رسول دے غلاموں اور ذرا غور فرمیسو تواڈے میرے پاک نبی صحیح کملی والے کریم آقا سرکار کھڑے ہیں. حضرت ابو بکر بھی نالن، عمر بھی نالن، عثمان بھی نالن، علی بھی نالن، طلحہ بھی نالن، زبیر بھی نالن، ابو عبیدہ بن الجراح بھی نالن، عبد الرحمن بن عوف بھی نالن، سلمان فارسی بھی نالن، بلال بھی نالن، مقداد بھی نالن، مقدام بن مادی کرب بھی نالن. حضور دے بڑے بڑے غلام صحابہ نال کھڑے ہیں. اچانک ایک جنازہ ہے، جلے جنازہ ہے حضور نے فرمایا صفہ سیدھیاں کرو جنازہ پڑھو. حضرت عمر پاک بول پہ یا رسول اللہ مرن والا بندہ نیک کہنا ہے، صالح کہنا ہے، متقی تے پرہیزگار کہنا ہے، مرن والا فاسق و فاجر ہے، لہذا اس فاسق دا گناہگار دا جنازہ نہ پڑھاؤ. کریم آقا علیہ السلام نے بجائے اس دے کہ سرکار فرما میں چاہ بنو میں دا جنازہ نہیں پڑھے دا، بلکہ نہیں سرکار نے پوچھا صحابہ کو اوے جڑا جنازہ پڑھن واسطے آئے ودے وے اے دساؤ تواڈے وچوں کوئی بندہ ہے جڑا اس مرن والے دی نیکی دی گواہی دے وے، جائیں کو نیکی کریں دا نہیں ٹھاوے، جائیں کو کوئی اچھا کام کریں دا نہیں ٹھاوے، ہے کوئی جڑا گواہی دے وے. ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیتا یا رسول اللہ میں صحیح فرمایا اور رہا جلو صحابی کریم آقا علیہ السلام دے قریب آیا، سرکار دی بارگاہ وچ آیا، سرکار نے فرمایا دس وے اس کیا نیکی کیتی ہے، اس کیا اچھائی کیتی ہے، اس کیڑا اچھا کام کیتے. او صحابی نے ہاتھ بن کے پاک نبی دی بارگاہ وچ نظرہ جھکا کے سر جھکا کے عرض کیتی کملی والیا ایک دیوار فلان جنگ تو ولے آندیا سے تے جناب رات دا ٹائم ہا کملی والیا تسا خیمے دے وچ ماویس رہتا وے صحیح تسا آرام پہ کرن دے ہوے. کریم آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے کریم آقا کہ جناب اے تواڈا غلام جیڑا جیندا جنازہ آیا پہ میں جو رات کو چیر کے آیا تلوار مونڈے دے رکھ کے تواڈے خیمے دے ارد گرد پھردا کھڑا میں پوچھے وہ خیر ہے کیوں جاگدا کھڑے ای میں کو دسایا وہ کہ یار سارے صحابہ سم گئے، سارے غلام سم گئے، سارے کو نیندر آئی پئی ہے، سارے سکون چن تے مصطفیٰ جان رحمت بھی آرام چن تے میں جو ڈٹھے سرکار اکلے جناب خیمے وچ آرام پہ کریں دیا میں آکے متن کوئی موزی جانور مصطفیٰ جان رحمت خیمے چ بڑھاوے، متن کوئی دشمن میرے پاک نبی کو نقصان پہنچاوے. اگر نبی کو کچھ تھی گیا میں کہنے ویسے میں کچھ نہیں آگ سکتا تھا. ایک سبحان اللہ دی خاطر تھا تو ہاتھ جوڑو موڑے تو کوئی پانی اچ کھا رہے نہ ہوا یار بیٹھے رہا تو سا نہ ہوا حافظ حق نواز کہنا بخشیا ایک سبحان اللہ نہیں آگ سکتے تو آئے کیا کرتے اچھی آگو ہاتھ سے آکے ذرا سبحان اللہ لڑکے کوئی توڑا ایک سبحان اللہ نہیں بھی آگ سکتے اندازہ کرائے ذرا غور کرائے مارکا دھیان کرائے کملی والے آئیو توڑا غلام جڑا فوت تھی اپنے جیدہ جناز آیا پہ تلوار موڑے دے رکھ کے جاگدہ کھڑا میں کہ میں کیوں جاگدہ کھڑے ہوا کہ ہی کو تا میرا محبوب ہے، ہی کو تا میرا آقا ہے، مصطفیٰ کو کچھ ٹھیک ہے میں کی میں جیسا میں زندگی کی میں گزرے سا میں جب تک نبی کو نہ دیکھا میں کو سکون نہیں آندا میں کو قرار نہیں
ہائی محبت تو میں 30 سال گزاری بیٹھے 40 سال 50 سال عمر گزاری بیٹھے 10 کڑا نبی دی یاد ہے تو رنے کڑا تے کو نبی دی یاد آئیے کڑا آدھی رات کو تو اٹھ کے مصلی بچھائی تے نبی دی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیتے تے آنکھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک پیر تا میرا کمبرج کیا پہ آج کل اٹیک تھی نے پہ کوئی پتہ نہیں لگتا بندہ رات ستے سویرے اٹھیا نہیں کملی والیا ویدہ بھی یہاں موٹر سائیکل دے کوئی سیٹ مار کے چلا کے بندہ پھڑک کے مر گئے بجلی کو ہاتھ لائے اٹھائی جناب روح نکل گئی یا رسول اللہ کتائی مر بنیا کیا میں زندگی میں ایسا نیک کام نہیں کر سکیا کہ میں بھی بددعا دا چہرہ دیکھا واللیل دے زلفہ دیکھا تا عادت توجہ کہنی تواری توجہ کہنی جے کو سمجھ آدھی بھئی سبحان اللہ ہوا ذرا اندازہ کر ذرا غور کر تیری دکان دے گاہک نہ ہوئے تو رونے جناب تیری فصل نہ تھی وے تو رونے تیری سال تیرا آنکھا نہ مننے تو رونے تیرے بال تیرا آنکھا نہ مننے تو رونے تیرا ہمسایہ تیرے نال نہ بولے تو رونے وہی نہ پچھو نہ رو بڑا ہاتھ دے زہرا دے بابے دے پچھو رو میں آؤ حسین دے نانے دے پچھو رو میں آؤ وڈے بیلے کو تو بھی اٹھی کے تے جناب منہ مسلح بچھا کے دور رکاتا تہجد یا پڑھ کے منہ مدینے وال کر کے آکھیا نسیمہ جانے بے بتہا گزر کن سیاہ والم محمد را خبر کن بیدی تاؤں میں پئی ہیں بادے سبا مدینے نکھی آدھے حال چاہیون دیوی سنامت تو بھی تکڑا حضور نال محبت اظہار کریا تو بھی تکڑا حضور نال پیار دا اظہار کریا تو بھی تکڑا حضور نال عشق دا اظہار کریا تو بھی تاکھیا یا رسول اللہ انہا سکھدی آنکھا کو کرن اپنی دید کروے سو کرن میں اجڑے کو اپنے سینے نال لے سو آقا میں بھی تائے گھر توڑے واسطے سجائے آقا میں بھی تائے کلی توڑے واسطے سجائیے اور جیڑا گھر بڑھائے بھی سارے جہان کو دکھائے بھی تایا کہ فلانے آوے میں گھر بڑھائی کھڑا دے آوے فلانے میں گھر توجہ توڑی کہنی میرے بل میں گھر بڑھائی کھڑا آوے دے سارے دنیا دارا کو تا گھر دکھائے وہ حق بڑھ دا چیدہ صدقہ دینا گھر بڑھے تو آکے یا رسول اللہ اے توڑا صدقہ اے کار ملیے دے توڑا صدقہ اے گھر ملے دے توڑا صدقہ اے باغ ملے دے توڑا صدقہ اے جائیداد ملیے دے توڑا صدقہ کملی والیا میرا تا کچھ نہیں میں تا تیرا کمی ہوں میں تا تیرا نوکر ہوں میں تا تیرا غلام ہوں یا رسول اللہ اگر تو سا نہ ملیو میں کو کچھ نہ ملیا اوہ ایک بار تو رو کے تا دیکھیا مصطفیٰ کو منگ کے تا دیکھیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ اللہ فرمائے محبوب سائل کو خالی نے موڑنا انہا غلام دا کم میں منگنا مصطفیٰ تو سا کریم ہو تو ادا کم میں عطا کرنا تو نبی کو مانگ خدا دی قسم نبی مل پیا کائنات مل پوسیا ہر شاہ مل پوسیا اچھا ایک حدیث باغی تے نلبئی پڑھی جلا کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جنن مدینہ پاک حضور دی حکومت قائم تھئی نا تے صحابہ کو لوایا پیسہ تے جنگا فتح تھیا مکہ فتح تھی گیا جلے مکہ فتح تھیا سارے صحابہ انہاں دی جناب الغربت چلی گئی امیر آگئی سارے گل مال و دولت ایک صحابی نے اپنے گھر دے جناب مدینہ شہر دوبارہ ایک 9 منزلہ بلڈنگ بنائی جلے بلڈنگ بنائی 9 منزلہ گھر بنایا گنبد بھی قبہ بھی بنایا جلے گنبد بنایا کریم آقا علیہ السلامی میں باہر جو نکلے سرکار دے نال صحابہ صحیح فرمائے ایک کہنا گھر ہے وہ صحابی اپنے گھر دے باہر کھڑا حضرت بلال آکے یا رسول اللہ جڑا باہر کھڑے ایو توڑا غلام ہے ایو توڑا صحابی ایو گھر ہے صحابی دا کریم آقا علیہ السلام سرکار اگا ونجان دی بجائے سرکار پیچھا والے جلے سرکار پیچھا والے کریم آقا علیہ اوہن غلام نے دا کھڑا بھی سرکار آندے پہ آندے پیچھا کیوں وال گئن جلے او آئے آگے کریم آقا علیہ السلام دے سامنے ایڈو بیٹھے سرکار نے رخ مہتابین پھیرے وہ ایڈو بیٹھے توجہ بھائی وہ ایڈو بیٹھے حضور نے رخ مہتابین پھیرے وہ سامنے بیٹھے حضور نے اندر گفتگو نہیں کی تھی صحابی کو پتہ لگے میں نبی کو ناراض کر بیٹھا میں محبوب کو ناراض کر بیٹھا میں دل بر کو ناراض کر بیٹھا ان کو پتہ لگ گیا میری دل دی دنیا اڑ چکی ہے میں تباہ تھی گیا میں برباد تھی گیا میرے پلے کیسے نہیں بچی صحابی روندا پچھلی صفائی وائن بیٹھے روندا بیٹھے نیر بہندا بیٹھے ہنجو بہندا بیٹھے نماز پڑھے آتے ہنجو تے جناب دعا منگے آتے ہنجو گھر جو گئے روندا گھر والی پوچھے وہ کہ بھلا تھی خیر تے مستری کو سرویس مزدوراں کو سرویس تے وہ گھر سٹوا کھدس دوبارہ کچا گھر بنویس دوبارہ کچی دے چتیر منگویس دوبارہ اوہے جناب چھڑیاں رکھویس دوبارہ کچی چھت اوہے بنوا کے کچا مکان بنوا کے تے آوے ہا نماز حضور دے پیچھے پڑھیا پچھلی صف وچ آوے ہا روندا آوے ہا تے روندا بنے ہا روندا آوے ہا تے روندا بنے ہا
کڈا بھی حضور دا سامنے عرصہ 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے تو بعد ایکڑی بار توڑے میرے پاک نبی سی سرکار بعد دوبارہ مدینے تو باہر جو نکلے سرکار جو نٹھا وہ گھر موجود کہنا کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار رکے صحیح فرمایا وہ جڑی بلڈنگ بنی کھڑی ہے وہ 2 منزلہ گھر بنا کھڑا کہن گیا صحابہ کہ یا رسول اللہ بنے ہاتھ پتہ کوئی نہیں کہ سٹے نے تو پتہ کوئی نہیں سرکار چل پے ہن وہ صحابی اپنے گھر روندا بیٹھے نبی کو یاد کرندا بیٹھے اکھاں وچ 6 مہینے تھی گئے پاک نبی دی جدائی ہر وقت جناب والا نیر نکل دے کھڑے ایک بار بھی روندا ہوے جے کو محبت ہوے روندا ہوے جے کو سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایسے بدبخت پوتری نہیں ٹھن پیو دا جنازہ چوے ودا ہوندی آپ کی جو ہنج نہیں ڈٹی میں ایسے بدبخت بھرا ہی ٹھن بھرا دا جنازہ چوے ودا بھرا دی آپ کی جو ہنج نہیں اور بل الٹا ہتھو کیا صبر کی دکھڑا میں کہا جھوٹیا کوئی صبر نہیں تیرے دل وچ بھرا دی محبت نہیں تیرے دل وچ جناب والا بابے دا پیار نہیں ورنہ او میں کہ خالی موبائل پانی ڈھیپ ہوے بندے ہوندے پیچھے دار دار کے لینے روندن موٹر سائیکل دا نقصان تھی پوے بندے ہوندے پیچھے رو پوندن وہ تیری جناب والا ابا مر ونجے سمجھو تیرا آسمان تو چھت غائب ہے اما مر گئی ہے سمجھ تیرے پیراں تو جناب والا زمین غائب ہے بھرا مر گئے سمجھ تیری کان دے پیچھے ہاتھ غائب ہے اوے اپنے آپ کو تنہا محسوس کر اپنی دی جدائی محسوس کر یاد رکھو چرن جنازہ چویا ویندا ہوے تے پوتر پیو دے پیچھے بھرا دے پیچھے رو پوے یار دے پیچھے رو پوے او دی روح دے دی ویندی ہوندی ہے اللہ دے حضور دعائیں کرے دی ویندی ہے واقعی میرے نال محبت کرے دا میرے نال مخلص ہنجو دا تحفہ دے دا پے جناب اللہ دعا بھی کرے دا پے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ایک بار درود پاک نہ پڑھو اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سارے پڑھے جائیں درود پڑھے ہاتھ کھڑا جائیں پڑھے اگل سی آؤ جائیں نہیں پڑھے بیٹھا رہے ان پتہ لگ بسی کہیں پڑھے کہیں جائیں درود پڑھے اگل سی آؤ جائیں کہیں پڑھے اپنی جات بیٹھا بس کر ہون تو نہ ہون چپ کر تو جی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت. او جوان روندا بیٹھے نبی دی توجہ کا نہیں تو اتنے سادو جناب آخیا بندے مولوی بادل اوے نہ رو سب نہیں جیڑی شاید حضور منع کیتے وہ منع کرو حضور نے وین کرن تو منع کیتے سمجھ آندی پئی حضور نے وین تو منع کیتے بھئی اے باز بندے روندی جادا ہائے اللہ کوئی میں نہ ٹھاندی آئی ہائے اللہ ہی میں نہ اے نہیں آکھنا ٹھیک اے جملہ نہیں آکھنا اے نہیں آکھنا ہائے تیری عمر کہنا ہی مرن دی تیری جادے میں مر ونجا اے نہیں آکھنا ٹھیک منہ دے چاٹا مارن تو حضور نے منع کیتے سینہ کٹن تو منع کیتے سر دے مٹی پاون توجہ کہنی تھوڑی رومن دا کسے صورت اج نہ جائز اپنے کو اپنے نہ روشن نبی روسی کہوں تھوڑی توجہ کہنی توجہ کہنی وہ جیو رومن دا محبت دی علامت ہے رومن دا پیار دی علامت ہے مولویاں دے اپنے جو ہنجور نہیں نکلتے تو لوگوں کو آتے ہیں اے نہ رو اوے چپ نہ میں کو کوئی مولوی ثابت کر دے کہ رومن جیسے کمال تھی گئی ہے پتر پیو دے پچھولا روسی وقت روسی کون تینک کو نہیں پتا جنہاں حضور کئی کو جناب اللہ پیار کریں نہ دیکھے نا کئی پیو کو پتر دا متھا چوبے دا دیکھے نا حضور دے کبھی جو ہنجو آوے دیا صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیوں رولے میں صحیح فرمان میں کو اپنا بابا یا توجہ کہنی تھوڑی جیڑا دل ٹھردا پیا ہوئے سبحان اللہ اچھیا جیڑا بھائی حق نواز کو واقعی با اخلاق بنے دے حال چاہ کے سبحان اللہ اندازہ کریں اور سب تو بڑی دلیل سارے کول جناب سیدنا امام زین العابدین مرشد سارے دا بیت الحزن پڑھیا سارا مرشد جناب اللہ مدینے پاک واقع کربلا دو 35 سال بعد جناب اللہ واقع کربلا دو بعد 35 سال تک زندہ رہ گئے 35 سال تک امام زین العابدین کو کئی بندے کھلدا نہیں دیتے کئی بندے مسکران
دا نہیں ڈٹھا بلکہ آپ دے گھر کو بیت الحزن مطلب رومن والا گھر آکھے ویندہ کہ جس گھر میں جو ہر وقت رومن دی آواز آندی ہے. جناب امام زین العابدین نماز پڑھے نہ تے رومے نہ, سجدہ کرے نہ تے رومے نہ, قیام کرے نہ تے رکوع جناب رومے نہ, رکوع کرے نہ تے رومے نہ, تلاوت کرے نہ تے رومے نہ. سید بادشاہ آپ ہما وقت روندے رہندے ہیں تے لوگ جنن آپ دے بیٹے امام محمد باقر دی شادی تھی نا تے امام محمد باقر دولہا بن کے آئے تے دولہا بن کے تیاری کر کے اپنے بابے دے سامنے آیا. امام زین العابدین ٹھٹھے دے بے ہوش تھی گئے تے آپ دے اکھا وچوں جناب اللہ ہنجو خون دے آمن لگ پے. باقر بابے دے پیراں نو ہتھ رکھ گیا تے بابا اگے تے روندا ہمیں نیراں دے ہن اج رونے دے ہنجو آ گئے. بابا روبن دی وجہ کیا ہے؟ اج تا میں تیرا پتر دولہا بنا, اج تا خوش تھی میں ہاں, اج تا بابا کیونکہ جناب پیوں دے بڑے ارمان ہن کہ ساڈا پتر دولہا بن سی. یاد رکھو ہر رشتہ جناب اللہ چاہندے کہ اے بندہ پیچھے رہ ونجے اساں کا نکل ونجو. واحد رشتہ ماں دا تے پیو دا ہے جنہاں دی خواہش ہوندی ہے کہ اساں بھاویں پیچھے رہوں ساڈا پتر ہمیشہ ترقی کرے. امام زین العابدین آپ سرکار جلے آپ دے اکھاں وچوں ہنجو آئے تے آنسو آئے تے خون آیا. جلے خون آیا تے باقر پیو دے پیراں نو ہتھ لگ گیا. کہ بابا آج اتنی رومن دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا باقر جلے میں تے کو دولہا بندا ڈٹھے میں کو اپنے قاسم دی یاد آئی ہے, میں کو اپنے بھرا اکبر دی یاد آئی ہے. باقر تو بھی بے شک سونا ہے پر تو میرے قاسم ورگا تو نہیں ہو سکتا, تو بے شک سونا ہے پر تو میرے اکبر ورگا تو نہیں ہو سکتا. باقر تیرا چاچا اکبر جناب ہم شکل مصطفیٰ سارے دل میں ارمان, میں بھی چاہتا میرا بھرا دولہا بنے, میں بھی چاہتا میرے بھرا دی شادی تھی ویا, میں بھی چاہتا میرا بھرا میرا ساتھی بنیا, میں چاہتا میرا بھرا میرے موڈے نال موڈا ملا کے ٹریا. پر تقدیر کو کچھ اور جناب منظور ہا, اللہ تعالیٰ دی ذات کو چیزیں منظور, میں رب دی رضا تے راضی ہاں. فرمایا کہ جناب کہیں دا ہیک ڈر بنے او ہوکو جناب روندے رہ بنن, میں زین العابدین کیوں نہ رواں؟ میرے تے 9 چاچے مارے گئے, میرا بابا ماریا گیا, میرے 2 بھرا مارے گئے, میرے 6 سوتر مارے گئے, میرے 2 ملیر مارے گئے, میرا سارا خاندان میری آنکھاں دے سامنے لٹیا گیا. میرا سارا خاندان بے گورو بے کفن پیا رہا, جڑے جنت دے وارث ہیں, جڑے جنت دے مالک ہیں, جنہاں دا لباس جنتی جو آندا ہا. آجو کربلا دی دھرتی تے بغیر کفن دے پن سے انہاں دا جنازہ پڑھاون والا کوئی نہیں, اج انہاں کو تھماون والا کوئی نہیں, اج انہاں دا ارمان کرن والا کوئی نہیں. اوے ساڈے اس وسیب علاقے وچ غریب تو غریب بندے دی فوت کی تھی ہوے تے لوگ مونڈے تے آ کے مرشد پاک بھی ہاتھ رکھے نن کہ یار ڈاڈا ارمان ہے, وہ تیرا ابا مر گئے, وہ تیرا چاچا مر گئے, وہ تیری اماں فوت تھی گئی ہے. پر سادات دے ظلم دی کہانی تے دیکھو کہ سیداں دی ایک فوت کی نہیں تھی, سیداں دی 2 فوت کی نہیں تھیاں. سادات دے بیڑے سادات دے خیمے تے 72 لاشاں پن, پر کوئی ارمان کرن والا کوئی افسوس کرنے والا نہیں. کہیں نہیں آکھیا حسین تیرے اکبر دا ارمان ہے, کہیں نہیں آکھیا حسین تیرے قاسم دا ارمان ہے, کہیں نہیں آکھیا حسین تیرے ابو بکر دا ارمان ہے, حسین تیرے بھرا عمر دا ارمان ہے, حسین تیرے بھتریجے قاسم دا ارمان ہے, کہیں نہیں آکھیا حسین تیرے بھرا عباس, کہیں نہیں آکھیا. سادات نے تواڈی ساری خاطر قربانیاں دیتے, سادات نے تواڈی ساری خاطر اپنے گھر نہ کٹ گئے. وہ کربلا وچ کیوں گئے ہن؟ وہ چاہندے ہن کہ تواڈے گھر وچ قرآن ہوے. وہ کربلا کیوں گئے ہن؟ وہ چاہندے ہن تواڈے گھر میں شرم و حیا ہوے. وہ کربلا کیوں گئے ہن؟ وہ چاہندے ہن کہ تواڈے گھر وچ دین ہوے. وہ چاہندے ہن کربلا کیوں گئے ہن؟ وہ چاہندے ہن کہ دنیا وچ یزیدیت نہ ہوے, دنیا وچ حسینیت. اج افسوس دا عالم ہی وے, اج اس حسین دے ممبر دے, حسین دے نانے دے ممبر دے بہ کے 12 میٹر دی دستارہ پا کے مولوی میرے پیر حسین دے خلاف بکواس کھڑے کرے دن. آدھن حسین نے یزید دی بیعت کی تھی ہا, یہ حسین یزید کو امیر المومنین بنے دا ہا, اور خدا دا واسطے یہ میں سیدہ تواڈے کو ہاتھ بات گیا تھا اپنی آخرت بچاؤ. بھاویں بڑی داڑھی والا ملا ہوے تے بھاویں 12 گز دا پٹکا بات کے تواڈے سامنے جیڑا یزید دی تعریف کرے کتاباں میں پنجا چاہی ودا ہوے, سر جھکاونا نہیں, کھلا لہا کے او تے منہ تے مار کے کائنات کو سامنے سقوفی نہیں کوئی سارے پیر دا گلا کرے نہیں, چپ کر کے بیٹھے رسو. اسا حسینی ہے, سارا جیون بھی حسین واسطے, سارا مرن بھی حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ
رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت امام حسین. کوئی اگر کوئی خدا نخواستہ پھرا لڑا بجے میں جڑے ویلے دے دا نا قبلہ کاری نور محمد سیدی رحمت اللہ علیہ تے کاری محمد حق نواز رحمت اللہ علیہ اللہ دی قسم پھرا ہی ہوندے ہر وقت ایک دوسرے دی تعریف، ہر وقت نور محمد صحیح ملے نا تے حق نواز دی تعریف، حق نواز صحیح ملے نا تے نور پھرا پھراواں دا گلا کرن نہیں ہوندے، پھرا پھراواں دی تعریف. توجہ کہہ نہیں تو اتنے پھرا زمینہ دے پیچھو پھڑے بدے، پھرا جناب جائیداد دے پیچھو پھڑے بدے، پھرا پھرا نال قطع تعلق، او ظالما پھرا نال قطع تعلق نہیں کریدا ہوندا. تے کو پتہ ہے پھرا کون ہوندے؟ وادا دل ہوے تے میں کہ پھرا جو جملے پڑھنے پھرا واپس وقت دوبارہ وہ جڑی حدیثاں بچے کھڑے نو ہے دوبارہ پڑھ گال ختم دی اس میں کو گال یاد ہے تو سب پریشان نہیں تھی بنا. سبحان اللہ زور دیا خود میں ذرا پھرا دے حوالے نال اندازہ کریں. یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں تخت تے، جے تخت تے بیٹھے ہیں تے باہروں آپ دے پھرا آئے کھڑے، آپ جو محل وچ بیٹھ کے ڈٹھا تے باہروں پھرا کھڑے، پھرا باہروں کھڑے. اللہ دے نبی فرمایا اپنے غلام کو ونجوائے اے جڑے باہروں 11 بندے کھڑے نہیں نہ کو اندر سکتا. جلے او 11 دے 11 آئے فرمایا دسترخوان بچھاؤ. جلے دسترخوان بچھے دسترخوان بچ گئے تے آپ باہر میں آپ نال آ کے بیٹھ گئے. آپ نے میں پوچھے انہاں کولوں کتوں آئے وے؟ وہاں کہتے کنان چوں کہندا پوتری وے؟ وہاں کہ یعقوب علیہ السلام دے. اچھا یہ 11 بھی آئے وے؟ وہاں کہتے کہنا 12 کہ 12 کو کنے چھوڑا وے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے مرشد، کیا بات ہے. بیٹھے دہی وے یہ ادھا واقعہ سارے مولوی پڑھ دیں، پورا واقعہ آخر نہیں میں دینا رو لتا ہے. آخر توجہ نا قرآن، میں قرآن پڑھتا بیٹھا آخر سورہ یوسف دے آخر کیا لکھا کھڑے یوں کچھ لکھا کھڑے. یوسف نبی پوچھا کتوں آئے وے؟ اکے دہی کنان چوں کیا دے پوتری وے؟ کہ یعقوب دے. اکے 11 بھی رہا وے 11 دے 11 رو پہ وہاں کہتے کہنا 12 ہیں کہ 12واں کی پہ اکے 12واں وہیں پہ 12واں قوم تھی کہ 12واں وہیں پہ ہوں کدھا گلیں دے بتے ہیں ہوں دے پچھو رو رو کے کہ میرے بابے دے اکھی موگن بابے دے بابا اکھی دے بیٹھے وہاں کے تو کو یاد آن دے کہ بھراما رو کے آکے وہاں کے بھلا بھراما کو بھول دیں. کہنے میں بیٹھے تو ساں کہنے میں بیٹھے یار جیڑا بھراما نال بولیں در آن دے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ جیڑا بھراما نال کتھی کھپی ودے تو منوسا اٹھی دفعہ تھی تھے باہی نا بیٹھے میں تو ساں زور نال بولو ذرا سبحان اللہ. خبردار کوئی بندہ اپنے بھرا نال قطع تعلق نہ کرے پیا. ظالما جس ویلے تو اپنے بھرا نال قطع تعلق کرے نہیں پتہ ہی اس ویلے سب تو پہلے نشانہ تیری ماں بن دی ہے، سب تو پہلے تیرا نشانہ پیو بن دے. اور تیری چٹی ڈاڑی والے پیو دا کیڑا قصور ہے؟ اور چٹے چونے والی ماں دا کیڑا قصور ہے؟ اس تے زندگی وچ کوئی جرم نہیں کیتا، اس تے زندگی وچ کوئی گناہ نہیں کیتا، او تے بیچاری زارا دی کنیز بن کے زندگی گزرے دی رہ گئی. او تے ساری زندگی اپنے گھر والے دی تابعداری کرے دی رہ گئی. حریص تو ہے، لالچی تو ہے، دنیا دار تو ہے، دنیا دا لالچ تیرے اندر ہے، شیطان دا پیروکار تو ہے. جلے تو بھرا نہ لڑ دے لوگ آدن میاں حرام دے جو تھے حلال دے ہوئے نہ تے کیوں لڑے نا. اور ظالمہ شیطان دے رستے دے نہ چل، اپنی ماں کو نہ پڑوا، رحمان دے رستے دے چل. لوگ جنہاں تو رحمان دے رستے دے چل سے لوگ اکثر ماں بھی زارا دی کری دے بابا محمد عربی تا نوکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. لالچ کو ختم کر دے، تما کو ختم کر دے. لالچ انسان کو شیطان دی طرف کھیلنے دے، تما انسان کو شیطان دی طرف کھیلنے دے، دنیا داری انسان کو شیطان دی طرف کھیلنے دے، دنیا دا جناب والا پیار انسان کو شیطان دی طرف کھیلنے دے. اور جلے بندہ دنیا کو کاٹ کے سٹ کرتے کہ میرا دنیا نال کوئی تعلق نہیں. جنہاں راونے نہیں جناب نوح علیہ السلام 1000 سال تبلیغ کی تھی، 1300 سال عمر گزاری. جناب ملک الموت روح قبض کرنے واسطے آئے تھے، آپ جھونپڑے چ بیٹھے ہیں، آپ ملک الموت کے ہے سے گھر نہیں بنایا وہ کہ جیڑی دیوار دا پتہ لگا ہے کہ دیوار تے آونے جدن آونا ہی تے ہا جن تے راونا نہیں پیچھے تے دل لاون دا کیا مطلب؟ آگے آخرت بڑے دا رہ گیا، اللہ کو راضی کرے دا رہ گیا. اور جڑا رب نے مومن واسطے جنت دا گھر بنائے پیچھے انہاں گھراں واسطے لالچ کرن دی کوئی لوڑ نہیں. لالچ کرنے تے جنت دا گھر، لالچ کرنے تے مصطفیٰ نو راضی کرنا. جملہ سنی میرا ضائع نہیں کرنا بابا. اللہ واسطہ رکھے جڑے پیچھے بیٹھے ہوئے تو سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ ہر شے تو کی ہوئے. میری ایک ایک بندے دے نظر میں پیر غلام مصطفیٰ شاہ دا پتر
میرا بابا 10,000 کا مجمع بیٹھا ہوئے تو ایک ایک بندہ نظر آ کے بندہ بے کون ہے تو کیا کرنا بیٹھا تو پیو ساڈا تھا کو دنیا داری نہیں سکھا گیا مصطفیٰ دی وفاداری سکھا گیا اور جملہ سننا اللہ دے نبی چلے 12 دے 12 11 دے 11 رونے نا تے بنیامین بیٹھا اون یوسف پاک وا کیا ہے نہیں بادشاہ سلامت ناراض نہ تھیو جملہ آکھاں اور میں آکھو کہ دیکھی میں تسا سونے وے نا جیڑا ساڈا بھیرا وجیف ہے ہائے 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 سارا بھیرا جڑا گم تھی گئے اور یہ بڑا حسینہ اور یہ بڑا معجبینہ اور آج اگر ہو گیا بیائی نہیں تواڈی عمر جو ہو گیا پر اللہ کو جیوے منظور بس جناب آگے فنگ ملے دے دے بردیاں کڈا نصیب ہویا تے میل دا پوسی جیر لے اللہ دے نبی بھیراواں کو شرمسار رٹھے بھیراواں کو روندا رٹھے اے نسا کے نہ کو ٹنگ کھڑاؤ انہاں میرے کپڑے لہا کے دیا انہاں میں کو جناب اللہ کھوے چھڈ دیتا ہو انہاں میں کو غلام بنا کے بیچ چھوڑیا نا بھیرا بدلے گنن والے نہیں ہوندے بھیرا کیویں ہوندے قال انا یوسف وہذا اخی فرمایا یوسف بھی مایا تہاڈا بھیرا بھی مایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ آ کے کچھ نہیں خلافت نعرہ حیدری اے بھیرا دی ایک بے بھیرا دی گل سنا ہے جن حضرت عباس علمدار وفا سرکار کھڑے ہیں نا باہر تے جناب سیدہ سکینہ پاک گئی اپنے چاچے کو ایک ہاتھ گادی دے جناب بھلا جھنڈا ہے تے ایک ہاتھ تلوار ہے تے کھڑے سکینہ کی بابا چاچا بابا کہ جی اب میں چھوٹی جی ایک عرض کراں کہ جی میرا پتر کہ میں ابا نہ گھنا دا مکے وچ مدینے آئیاں مدینے چ مکے آئیاں مکے وچ کوفے آئیاں کوفے چ کربل چاچا میں کچھ منگی تے کہنی کہ نہیں میرا پتر تے کئی شے نہیں کہ میں ایک ہاتھ جوڑ کے جلے ہاتھ دھی اللہ کرے کہیں دی تھی ہاتھ نہ جو دھیاں کو ہاتھ نہ جڑو دھیاں کو اپنی جا دے بلایا کرو دھیاں دے متھے دے پیار دیتا اللہ کرے دھیاں ہومن تے نچنا والے نہ ہومن بازاروں نہ ہومن دھیاں ہومن تے پردے دار دھیاں ہومن تے قرآن پڑھنے والے دھیاں ہومن تے نماز پڑھنے والے کہنے میں بیٹھے اپنے دھیاں کو بچپن چھوٹے لاؤ پردہ کرنا سکھاؤ بوچھن کرنا سکھاؤ تواڈے گھر وچ کوئی خاتون نکل جا بوچھن کر کے باہر نہ نکلے نا وڈیاں چادراں ہومن پیراں تک جلے باہر نکلن پتہ لگے اے دنیا دار دی عورتاں نہیں آندے پیاں زہرا دی کنیزاں اے زہرا دی کنیزاں پیاں اپنے گھر وچ پردے داری دا انتظام و اہتمام لازمی کرو جی وہ لگ تھی وہ اندازہ کرائے دھی مائی تے اوتے اور دھی جمپ وے رونے نہ کرو پریشان نہ تھے دھیاں نال محبت دھیاں نال پیار کیونکہ تیری دھی تیری جنت اللہ دی قسم جس گھر وچ پردے دار دھی ہوے جس گھر وچ شرم و حیا والی دھی ہوے تے او دھی اپنے بابے واسطے دعا چ منگے اللہ دی قسم جویں نبی دی دعا اللہ امتی دے حق وچ قبول کر دے ایویں دھی دی دعا اللہ پیو دے حق وچ اندازہ کرائے بی بی سکینہ پاک جلے رونی اگے میرا پتر روتا نا اگے میرا بھیرا اصغر روندا پے اصغر چپ نہیں کردا میں بہنا میں بھیرا کو روندا دیکھ سکدی ہوں بھلا میرے بھیرا دی اکھ وچ ہنج تھاوے بہن کو سکون آندے میں کو سکون نہیں آ سکتا تسا میرے چاچے بابے کو میں تسا مہربانی کرو ون کے میرے بھیرا واسطے پانی تسا تے شیر خدا دے پتری وے نائب شیر خدا وے پانی تے تھوڑا جہا بھرا میرے بھیرا کو پلاؤ چ مطلب میرا بھیرا بچ پوے علی اصغر سرکار بچ پوے حضرت عباس آ کے میری تھی میں کیا کرا بابے کو اجازت تو گھنا دے پانی جانے عباس جانے لیکن جو لوگ میرا بابا میں کو انکار کہنا کرے سکینہ چاچے ہاتھ پکڑے کی دی تو نکلو ہنجوان دی قسمیں جس ویلے سکینہ گئی نا بابے دے سامنے کہ بابا میرے آقا حسین نے سکینہ کو چاہے سینے نال دے متھے دے پیار دیتے نے متھے دے پیار دے کے فرمایا جی میرا پتر کہ بابا میرے بھیرا اصغر کو ترہ لگی تے مہربانی میں کر دے میرے چاچے کو آنکھوں چاہیے پانی بھر کہ ٹھیک ہے میرا پتر پانی بھرن واسطے ویندے تے بھرا وے میں کو روکے وجہ بھاڑا جلے حضرت عباس مشک جلدی جلدی چاک رکھی تھی تلوار کو میرے پیر ہاتھ مار فرمایا عباس مت پانی دا رکھے میں پانی دا رکھے میں لڑن دا نہیں آگے میں مقابلے دا نہیں آگے ایسا لڑن دا نہیں ہے ایسا مقابلے دا ایسا دا دین بچاونا ایسا دا قرآن بچاونا ایسا دا صبر دکھاونا کہ ٹھیک ہے آقا جی میں تو سفر ماں حضرت عباس سرکار ایویں مول چول ہیٹے منہ لکائے نے چا ایک ہاتھ تے جناب اللہ او جھنڈا نے جھنڈے دوتے جناب یہ بنائے نیزہ بنائے پھالا لگایا تے بے ہاتھ مشک رکھے رو مشکا چاہ کے آپ گھوڑے دے بیٹھے جلے گھوڑا بجائے نا تے جلے عباس گھوڑے دے باپا ایویں پتہ لگدا جی میں علی آ بیٹھا ایویں لگدا ہا جی اللہ تواڈی سبحان اللہ قبول فرمائے جڑے
خوش تھے بیٹھے ہوئے اہل بیت دے ذکر روندے بیٹھے ہوئے یقیناً تسا چنگیاں ماما دے پتر اہل بیت نال محبت ہوئے کرنے جنہاں دی ماما دا کردار ٹھیک ہوگا. سامعین محترم ذرا غور فرمائشو توجہ فرمائشو. جس ویلے حضرت عباس سرکار گھوڑے دے بیٹھے تھے جلے گئے اگو 6-7 بندے فرات دے اوتے پہرے دار کھڑے تے آپ ایویں جو جناب او جھنڈا کیتے نا تے ایک بندے تو پا دوجے تو تریجے 6-7 یزیدیاں کو ہوں خیمے تے باس تے ٹنگے نے تے ٹانگ کے ایویں تڑ کیتے نے تے چھید تے روح نکلی چھید تھئی مر گئے. فوری طور تے آپ نے مشک بھری پورے یزیدی پر بھاج بنو لگدا ہے علی آپ آیا اپنے پتراں دی امداد واسطے علی آپ آیا کھڑے. جس ویلے جناب آپ مشکاں بھریاں تے او منہ تو لڑ جو ہٹے ہونے تے پانی پیون لگے تے فرمایا نہ اے کیویں سکینہ پیاسی رہ ونجے عباس پانی پی اے تے نہیں جنت دے وارث تسے رہ ونجے میں پانی پیواں اے تے خلاف ہے. انا آپ پیتا نا آپ تے گھوڑے پیتا. واپس جلے آئے نا تے ڈٹھا ہونا کہا کہ علی نہیں عباس گھیرا پاؤ. جلے گھیرا پاتے نے تے سید ایویں جناب نیزہ دوبارہ کیتے امام حسین سامنے کر فرمایا نا وعدہ توڑے نہ پائے تے کو جو آخر لڑنا نہیں مقابلہ نہیں کرنا میرا بھرا صرف اور صرف بس ایویں پانی بھر کے آؤ. جلے آپ امام لگے ایک ظالم نے وار کیتے آپ اے بازو کٹی جے بے وار کیتے اے بازو کٹی جے آپ نے مشکا منہ وچ پاتیاں ایک بندے نے تیر مارے تے پانی پھٹے جلے مشکا پھٹن تے پانی زمین تے ون جھٹے تے سید بادشاہ زمین تے ہن ہاتھ کہنی تے جناب جسم زخمی ہے لہو لیان آخری شاہ. توجہ بھائی جملہ ضائع نہیں کرنا. حضرت امام علی مقام امام حسین دوڑ کے جلے اینتے اپنے بھرا کو چاہتے ہیں جناب زخمی اس بھرا کو اے منظر پوچھ جس کا بھرا خدا نہ خاص زخمی ہوئے یا جس بھرا دے آخری ساہ میں ان کو پوچھ ان دے کو بھرا جن بھراواں دے ہاتھ وچ دم تروڑن تے بھراواں دے حالات کیا ہوتے بھراواں دے جناب اور خدا نہ خاص کہیں تے بھرا دا ایکسیڈنٹ تھی ہوے خون ہوے تے ول بھراواں دے دل دے کیا اثرات ہوندے. جناب حضرت عباس کو جلے میرے مرشد چاہتے نا تے حضرت عباس دی تھاڑ ہے فرمایا حسین فرمایا درد تھی نہ پیا کہ کہنا کہ وہ روتا کیوں پہ کہ سیدہ معاف کرنے میں میں کہوں کہ کیوں اگر ساری زندگی میں کوئی یاد ہی نہیں حسین آیا ہوئے تے عباس نے اپنے بھرا دے پیراں دے ہاتھ نہ رکھا ہوئے آج پہلی دفعہ میں تیرے پیراں دے ہاتھ نہیں رکھ سکیا کیا کرا آج عباس دے ہاتھ کوئی نہیں. بھرا ہی ہوندے چھوٹا بھرا بڑے بھرا دے پیراں دے ہاتھ رکھ کے ملدا ہوندا چھوٹے بھرا کو بڑے بھرا دے وچوں اپنے بابے دی صورت نظر آندی بھراواں دی محبت ہوندے بھراواں دے پیار. واپس آؤ نبی علیہ السلام اس جناب والا گھر دے باہر کھڑے غلام اندر روندا بیٹھے. توجہ کہنی تواڈی غلام اندر روندا بیٹھے اندر جلے حضور دی باہر خوشبو آئی بھج کے باہر نکلے ڈٹھے تے سرکار آئے کھڑے سرکار تہجد میں کریم آقا علیہ السلام کو گھر گھن کے جلے سرکار وہیں بیٹھے صحیح فرمایا ہوئے محل جو بنایا بھی ڈھایا کیوں ہے رو کے حضور دا ہاتھ چوم کے دے اس محل دا کیا کرنا جے دے تسا نہ ہو ساڈے واسطے جھونپڑا جنت نال والا جے دے تسا لنگا. معلوم تھا کوئی محبت نال پیار نال حضور کو سدے حضور آندے ضرور ہے حضور کرم نوازی کرے دے ضرور ہے. اور واپس حضور سرکار نے فرمایا کیا گواہی ہے کہ یا رسول اللہ ایو تہاڈی خاطر جاگدا رہ گیا. حضور نے فرمایا صفا سیدھا کرو. جلے سرکار نے پڑھایا نا جنازہ جلے جنازہ پڑھایا تو لوگ گالی کرن لگے انہاں کہے نمازاں نہیں پڑھیاں روزے نہیں رکھے حج نہیں کیتے زکات نہیں دتی تے جناب جہاد نہیں کیتا تے ایک رات نبی دی خاطر جاگے کہ اللہ کو معاف کرے سی. نیوے بولندے پہ نیوے بولندے پہ نیوے بولندے پہ نیوے بولندے بابا بولو تو صحیح نظر سبحان اللہ. گل ختم. حدیث نہ ہوے جو چور دی سزا ہو میری سزا حضور دا فرمان نہ ہوے جو چور دی سزا ہو میری سزا. ذرا اندازہ کرائے ختم دا سامان آگے ختم پڑھن لگے ہیں. فرمایا کہ جناب لوکاں گالی کیتیاں وہ کہ ایک رات نبی دی خاطر جاگے ایک رات تلوار چاہ کے مونڈے دے کھڑا رہ گئے اے دی بخشش نہیں ہونی بس حالی انہاں گال کیتی. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ورابطوا آدن مرابط آدن جاگن والے نو اللہ فرمایا جبرائیل وان میرے مصطفیٰ نو محبوب پہرے دار تیرا ہوے جنت حقدار خود بخود بن رہے دے. میرے دوستو میرے بھائیو میرے عزیز ساتھیو مصطفیٰ دے پہرے دار مصطفیٰ دے حبدار بنو. یہ زندگی مختصر ہے اس زندگی وچ اعمال سونے کرو نماز پابندی نال پڑھو تلاوت پابندی نال کیتی کرو. جے حضور کو دیکھن دے جے کو شوق ہوے قرآن دیکھے اور جے کو حضور کو مناون دا شوق ہوے حضور دی ذات تے درود پڑھے. لوگ آدھے پیر سی گناہ کرن دا بار بار دل کرے دے کیوں نیکیاں دی طرف رغبت گھٹ ہے برائی دی طرف اس دی وجہ صرف اور صرف یہ کچھ ہے کہ جنن دا سا درود گھٹ کیتے تے اس ویلے شیطان ساڈے تے غالب تھی گئے. یاد رکھو جتنا حضور دی ذات تے درود زیادہ پڑھسو حضور نال تعلق زیادہ راسی شیطان تواڈے قریب کہنا سی.
جتنا درود گھٹ کرے دے سو نبی دی محبت گھٹ کرے دے سو شیطان دے چونگا لے اے بولو مٹی دے گندھاں اچھا تواڈے جو کوئی ناراض تھیندے ایو لفظ آکھن اکثر مولوی میرے کنے جاتے ہیں او شاہ کو نو آکھے کر مٹی دی کندھ میں کہ چلو تو کو بھا دی کندھ آکھ مٹی دے بڑے ہوئے ہیں مٹی نہ رل وجنے پھوت کہیں آکڑ کہیں ایک کوٹھیاں بنگلے کاراں بولو دچ ابا حضور فرمائے دیں زندگی مختصر ہے کہیں یتیم کو روٹی کھوا کے مار کہیں مسکین کو سینے نہ لا کے مار کہیں پیروں ننگے کو جوتی پوا کے مار تے کئی بی بی دی سر دو لتھی ہوئی چادر اندے سر دے چادر کروا کے اللہ دی مخلوق کو راضی تو کر رب راضی تھی ویسے اللہ تعالیٰ بھائی حق نواز یقیناً صاحب اخلاق صاحب کردار اہل بیت دے حبدارن صحابہ دے نال پیار کرن والے پاک نبی دے نال جناب بے حد محبت اور اس دا ثبوت ہزارہ دی تعداد الحمدللہ ہو شاکان مصطفیٰ یہ محمد اجاز دربار عالیہ دربار جلال شاہ دا خادم خدمت گزارے دو آیتاں تو کو قرآن دی جا سنے دے اگر راضی بیٹھے اللہ حق نواز صاحب سخیت تو صحیح سخی پڑھو ہاں سخی بنے کرو اللہ دے بندے ہو کئی اللہ دے گیا ملاد دے گیا کو ٹکا آنا انہاں نات خانہ کو علماء کو ڈتا ہاں ثواب تھی دے یہ حضور دے میراسی ہے اپنے میراسیاں کو دے دے تو تھک دے نہیں ویندے حضور دے میراسیاں کو دے دے جے بندے نام توڑے پے ویندے کچھ نہیں تھی اللہ دے دے کو دے دے نہیں تے کہے ٹرک تے لئی دے دے